ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں، یہی مطلب ہے نا۔ اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو۔ تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے، قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی، شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور جسمانی بیماریوں کی شفا، جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ یہ ہم نے اورنج کارڈ، اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا، وہ لمبا ہے، اس میں 5 اذکار ہم نے لکھے ہوئے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ باقی تعویذات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے۔ تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے۔ یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے۔ یہ ایک زبان ہے لکھنے کی، جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786، مختلف اللہ کے 66، وہابی کے 24، ہاں کہتے ہیں 24 نمبر۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو۔ تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، یہ تو واپی زندگی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت۔ یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12۔ الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12۔ ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں۔ آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 12 نمبر لکی ہے۔ وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ۔